جو لوگ اولیاء اللہ سے اور اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے ولیوں سے دور ہیں، یہ جو میری بہن میرے ساتھ کھڑی ہے، اس کا تعلق غازی بروٹھا حضروں سے اس کا تعلق ہے، اور اس کا یہ جوان سارا بیٹا آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ دوستان دی وقار، یہ مائی صاحبہ فرما رہی ہے کہ میں شادی ہوئی، اس مائی صاحبہ کی جب شادی ہوئی، اولاد نہیں تھی تو انہوں نے منت مانی۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ منتیں مانتے ہیں کیا ملتا ہے؟ آپ درباروں کی منتیں مانتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی منت مانتے ہیں تو ملتا کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کی منت ماننے سے ملتا کیا ہے، اور پھر منت ماننے کے بعد نہ کرنے سے پھر نقصان کیا ہوتا ہے۔ یہ جو مائی صاحب ہے کہتے اولاد نہیں تھی، میں نے دعا مانگی کہ مالک کائنات تو مجھے اولاد عطا کر، اور میں ہر 11ویں ہر چاند کی 10 تاریخ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کے موقع پہ روزہ رکھوں گی۔ فرمایا میں روزہ رکھتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے یہ بیٹا عطا کیا۔ پھر بھی میں اپنے ہر ماہ کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتی رہی، کرتے کرتے یہ بیٹا 10ویں جماعت میں یہ سکول جانے لگا، پھر یہ 10ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا، اور 10ویں جماعت میں یہ پڑھتا تھا۔ تو کچھ لوگ محلے کے مجھ سے پوچھنے لگے کہ مائی صاحبہ آپ کون سا عمل کر رہی ہے، اور مسلسل آپ نے جاری رکھا ہے کہ ہر چاند کی 10 تاریخ کو تو روزہ رکھتی ہے۔ مائی صاحبہ فرماتی ہے میں انہوں نے فرمایا کہ میں شادی کے بعد میں نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے، تو میں ہر 11ویں کے موقع پہ ہر چاند کی 10 تاریخ کو روزہ رکھوں گی۔ تو جب سے اللہ نے مجھے یہ اولاد دی ہے، اس دن سے لے کے اس وقت تک میں چاند کی ہر 10 تاریخ کو دن 10ویں اور رات 11ویں، یعنی میں دن کو روزہ رکھتی تھی، اور اللہ نے مجھے اولاد دی، اور پھر میں یہ تسلسل میرا جاری اور ساری رہا۔ تو ان لوگوں نے، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ عقل ان کی نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، مائی صاحبہ سے کہنے لگے کہ تو روزہ کیوں رکھتی ہے، تو روزہ کیوں رکھتی ہے، تو روزہ چھوڑ دے۔ مائی صاحبہ فرماتی ہے میں نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا، اور میں نے اپنے مال مویشی، میری بھینسی تھی گائے، ان کا دودھ میں ہر 11ویں پہ ختم پہ کے لیے دیتی تھی، میں نے وہ بھی چھوڑ دیا، روزہ رکھنا بھی چھوڑ دیا۔ آج یہ مائی صاحبہ کے ساتھ یہ 6 فٹ کا جوان آپ کو جو نظر آ رہا ہے، فرمایا جس دن سے میں نے حضور غوث پاک کی 11ویں کے موقع پہ روزہ خدا کے لیے ہے، نماز اللہ کے لیے ہے، حج اللہ کے لیے، بندوں کے لیے کچھ بندوں کے لیے عبادت نہیں کی جاتی، اس روزے کا ثواب حضور غوث پاک کو پہنچایا جاتا تھا۔ جو مائی صاحبہ روزہ رکھتی، یہ روزہ حضور غوث پاک کا نہیں تھا، روزہ رب کے لیے تھا، رب کی رضا کے لیے رکھتی تھی، اس کا ثواب حضور غوث پاک کو پہنچایا جاتا۔ فرماتی ہے کہ جس دن سے میں نے 11ویں شریف کا یعنی دودھ دینا بند کر دیا اور روزہ رکھنا چھوڑ دیا، تو 10ویں جماعت میں پڑھتے ہوئے یہ میرا بیٹا، اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا، اور آج یہ ماں دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں سرکار جی کے پاس آئی ہے۔ آپ اسے دیکھیں یہ کتنا خوبصورت جوان ہے، اور ماشاءاللہ یہ لگتا نہیں ہے، یہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ بندہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ لوگوں، جو لوگ اللہ کے ولیوں کی بات، اللہ والوں کی بات نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ آج دیکھیے کہ کیا ان لوگوں کو کیا فرق پڑا کہ جن لوگوں نے روزہ چھڑوایا، جن لوگوں نے 11ویں شریف کا ختم دلوانا چھڑوا دیا، اور مائی صاحبہ فرماتی ہیں ادھر میں نے روزہ چھوڑا تو میرا بیٹا دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، ادھر میں نے 11ویں شریف کے ختم کا دودھ دیتی تھی، میں نے بند کیا، میرے گھر کے مال مویشی ختم ہو گئے۔ کیا دودھ کوئی حضور غوث پاک کے بیٹے یا ان کی اولاد تو نہیں پیتی تھی؟ 11ویں شریف کے ختم میں دودھ تو لنگر میں جاتا تھا، مخلوق خدا کھاتی تھی۔ لوگوں، یہی پیغام تو دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے ہے کہ ہم جو بھی چیز دیتے ہیں وہ نام خدا دیتے ہیں، اور مخلوق خدا کھاتی ہے۔ آج دیکھیں کہ ان کا کچھ بھی نہیں گیا، ان کے گھر، اب ان کے گھر، ان کے بیٹیاں بچے سب ٹھیک ہیں، لیکن مائی صاحبہ کا گھر اجڑ گیا۔ جو منتیں مان کر، روزے رکھ کر، سجدے کر کے اولاد مانگی، آج وہ اولاد بھی پاگل ہو گئی، اور گال کے مال مویشی بھی ختم ہو گیا۔ میں آخر میں تمام اب آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ لوگوں،
جو بھی منت دیتے ہیں وہ نام خدا دیتے ہیں، لیکن خدا را اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ یہ جنگ نہ کریں، اس لیے کہ رب اپنے دوستوں کا بدلہ خود لیتا ہے۔ آج ان کو نقصان نہیں، مائی صاحبہ کا گھر برباد ہو گیا، ان کے مال مویشی ختم ہو گئے، اور جوان بیٹا بھی آج آپ کے سامنے دیوانہ پاگل ہے، اور مائی صاحبہ کے آنسو ہیں۔ ہم اس وقت دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سرکار کے وسیلہ سے اور قلندر دوران کے وسیلہ سے حضور غوث پاک کے صدقے اللہ اس کو صحت اور زندگی نصیب فرمائے۔ آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والوں، روزہ رکھتے ہو یا نیاز دیتے ہو، ہم دیتے نام خدا ہے، اس کا ثواب حضور غوث پاک کو پہنچاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور غوث پاک کی محبت نصیب فرمائے۔ اور آپ دیکھیں یہ غوث پاک کا فیضان ہے کہ اس موسم کے اندر، اس بارش کے اندر یہ ہزاروں لوگ حضور قلندر دورہ کے ہاتھ سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور بڑے سرکار کی حاضری دے رہے ہیں۔ اس کو حضور غوث پاک کا فیض کہا جاتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب میں اپنا کرم فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔